السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری ایام کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مرض کا آغاز ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری دن سے ایک دن پہلے کا واقعہ پڑھا۔ اب اس کے آگے حیات مبارکہ کا آخری دن۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ یعنی پیر کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا یعنی مسکرایا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر ہجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو سرگوشی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ عنہا ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں کہ ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے اے عائشہ، میں تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری رگ جاں کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے زیر دست یعنی تمہارے غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ پیر کے دن چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔